آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لکھ کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک ظالم پھپھو کا جال اور ایک دردناک مگر سبق آموزہ کہانی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک معصوم لڑکی زینب سے، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، دل میں امیدیں اور قسمت میں بہت بڑی آزمائشیں چھپی ہوئی تھی۔ زینب اپنے گاؤں کی سب سے سیدھی سادی اور پیاری لڑکی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کرتی، چھوٹے بھائیوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی اور شام کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی۔ گاؤں کی ہر عورت اسے پسند کرتی اور کہتی زینب جیسی بیٹی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ زینب کے والد حاجی اکرم ایک سادہ دل، نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے، مگر ان کی ایک کمزوری تھی۔ وہ اپنی بہن نصرت، زینب کی پھپھو کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ بچپن سے ہی نصرت نے انہیں اپنی باتوں میں الجھانا سیکھ لیا تھا اور حاجی اکرم کبھی اس کی چالوں کو سمجھ نہ پائے۔ نصرت باہر سے تو محبت اور اپنائیت جتاتی تھی، گھر آتے ہی مٹھائی، تحفے، پیار بھری باتیں، مگر اس کے دل میں لالچ اور خود غرضی کا گہرا زہر بڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی اور اپنے مقصد کے لیے کسی کی زندگی برباد کرنے سے بھی نہ ڈرتی۔ نصرت کا ایک بیٹا تھا، کامران، گاؤں بھر میں بدنام، نشہ، آوارہ گردی، لڑائیاں، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس میں نہ ہو۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، دکاندار اسے قرض دینے سے انکار کر دیتے اور گاؤں کے بزرگ اس کا نام سن کر سر ہلا دیتے، مگر نصرت کی آنکھوں میں اپنا بیٹا ہمیشہ بے قصور اور زمانے کا ستایا ہوا نظر آتا تھا۔ نصرت کو معلوم تھا کہ کامران کی شادی کرنا آسان نہیں۔ گاؤں میں کوئی بھی اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے بھائی کی سیدھی سادی سمجھدار بیٹی کو ہی اپنا نشانہ بنائے، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ کوئی انکار کا ڈر۔ ایک دن نصرت میٹھی آواز اور مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی کے گھر آئی، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے۔ بھائی، میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ زینب ہماری بہو بنے، اپنے گھر کی بیٹی اپنی آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور کیا چاہیے ایک ماں کو اس سے زیادہ۔ حاجی اکرم نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا۔ ان کے دل میں نہ کوئی شک آیا، نہ کوئی سوال۔ اگر تم خوش ہو بہن تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ زینب میری بیٹی ہے، مگر تمہاری بھی تو بھتیجی ہے۔ زینب جو برتن دھو رہی تھی یہ بات سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ گر پڑا، اس کی دنیا جیسے ایک ہی لمحے میں رک گئی۔ شام کو وہ اپنے ابو کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ ابو، وہ لڑکا ٹھیک نہیں، آپ خود جانتے ہیں، پورا گاؤں جانتا ہے کہ کامران کیسا ہے۔ مگر اس کی آواز جیسے ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ حاجی اکرم نے صرف یہ کہا، بیٹا، بہن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، شاید وہ شادی کے بعد سدھر جائے، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زینب کی ماں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر گھر میں حاجی اکرم کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ اس شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گاؤں میں ڈھولکی بجی، رنگ برنگی چوڑیاں، مہنگی خوشبو، مگر زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہو۔ شادی ہو گئی، ڈھولکی کی آوازیں خاموش ہوئیں، مہمان رخصت ہوئے اور زینب کی زندگی کا سب سے اندھیرا باب شروع ہو گیا۔ پہلے کچھ دن تو سب کچھ نارمل لگا، مگر پھر اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ کامران ہر رات نشے میں دھت گھر آتا، کبھی چیختا، کبھی الزام لگاتا، کبھی ہاتھ اٹھا دیتا۔ زینب جو کبھی اپنے گھر میں سب سے زیادہ پیار پانے والی بیٹی تھی، اب ایک ایسے گھر میں قید تھی جہاں عزت اور سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ اور پھپھو نصرت، وہ تو ہر ظلم کو ہوا دیتی۔ جب زینب روتی ہوئی اس کے پاس جاتی تو وہ کہتی، برداشت کرو، یہی تمہارا گھر ہے، یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے۔ شوہر کبھی کبھی غصہ کر لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ زینب کا ہر آنسو، ہر سسکی گھر کی چار دیواریوں میں خاموشی سے دفن ہو جاتی، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی بولنے والا۔ مہینے گزرتے گئے اور زینب کا جسم اور روح دونوں ٹوٹنے لگے۔ وہ پہلے جیسی ہنسنے والی، باتیں کرنے والی لڑکی نہ رہی۔ اس کا چہرہ ہر وقت اداس اور خوف زدہ رہتا۔ ایک دن جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو زینب چپکے سے اپنے باپ کے گھر آئی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، جسم پر نیل کے نشان۔ ابو، میں مر جاؤں گی وہاں، مجھے بچا لیں خدا کے لیے۔ حاجی اکرم نے بیٹی کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل کانپ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتے نصرت فوراً بول پڑی، ارے بھائی، لڑکیاں شروع میں ایسے ہی ڈرامے کرتی ہیں، میری بھی شادی کے شروع میں ایسا ہی تھا، آج دیکھو کیسی خوش ہوں، تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حاجی اکرم ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ سادگی اور بہن کی محبت میں وہ پھر سے اپنی بیٹی کو اس جہنم میں واپس بھیج بیٹھے۔ مگر اس دن زینب کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اتر گیا۔ رات کو وہ سو نہ سکے، بار بار بیٹی کا زرد چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ کچھ دن بعد ایک رات کامران نشے کی حالت میں گھر آیا۔ کسی بات پر زینب سے جھگڑا شروع ہوا اور وہ غصے میں بے قابو ہو گیا۔ اس نے زینب کو ایسے بری طرح مارا کہ پڑوسیوں نے چیخوں کی آوازیں سن لی۔ شور سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے فوراً حاجی اکرم کو خبر بھیجی، آپ کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، فوراً آ جائیں۔ حاجی اکرم دل تھامے
में दौड़ते हुए पहुंचे। अपनी बेटी को जमीन पर खून में लथपथ बेहोश देखकर इनकी दुनिया हिल गई, पाँव के नीचे से जमीन खींच गई। ये क्या कर दिया मैंने, अपनी ही बेटी को अपने हाथों से इस आग में धकेल दिया। इस लम्हे एक बाप जो बरसों से गफलत की नींद में सोया हुआ था जाग गया। आंखों में आंसू और दिल में नदामत लिए इन्होंने जैनब को फौरन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कई दिन के इलाज के बाद जैनब की हालत बेहतर हुई। जब वो होश में आई और बाप का चेहरा देखा तो दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार आंसुओं में एक नया अज़म भी था। अगले ही दिन हाजी अकरम ने सारे खानदान और गांव के सामने ऐलान किया, मेरी बेटी अब उस जहन्नम में वापस नहीं जाएगी। मैंने गलती की, अपनी बहन की बातों में आकर अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी, मगर अब नहीं। इन्होंने जैनब की तलाक करवा दी, कानूनी तौर पर भी और खानदानी पंचायत के जरिए भी। नुसरत चीखती रही, बद्दुआएं देती रही, इल्जाम लगाती रही कि भाई ने इसका घर बर्बाद कर दिया, मगर इस बार हाजी अकरम ने एक न सुनी। उनकी आंखें खुल चुकी थीं और वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए डट गए थे। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि नुसरत को अचानक शदीद दिल का दौरा पड़ा। लोग कहते हैं कि वो अपने जुल्म का बोझ दिल में लिए फिरती थी और वो बोझ आखिर इसे ले डूबा। एक रात अकेले में वो इस दुनिया से चली गई। गाँव वालों ने सरगोशियों में कहा, जो दूसरों के घर उजाड़ता है इसका अपना घर भी नहीं बचता। ये किसी सजा से ज्यादा एक सबक था कि जुल्म और लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जैनब के जिस्मानी जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे और इसके दिल का सुकून भी वापस आने लगा। वो दोबारा अपनी माँ के साथ काम करने लगी, छोटे भाइयों के साथ हंसने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में रंग वापस आने लगे। हाजी अकरम ने इस बार कसम खा ली थी कि अपनी बेटी की जिंदगी का कोई भी फैसला बगैर इसकी रजामंदी के नहीं करेगा। फिर एक दिन एक नेक और तालीम याफ्ता घराने से रिश्ता आया। लड़का नरम दिल, बाइज्जत और समझदार था। इस बार हाजी अकरम ने सबसे पहले अपनी बेटी से पूछा, बेटा क्या तुम खुश हो? क्या तुम ये रिश्ता करना चाहती हो? जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू खुशी और भरोसे के थे। जी अब्बू, इस बार मुझे आप पर पूरा यकीन है। शादी हुई और जैनब एक नए घर में नई जिंदगी के साथ दाखिल हुई, जहाँ ना कोई जुल्म था, ना कोई खौफ, सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और सुकून था। इसका शोहर इसे इज्जत देता, इसकी राय को अहमियत देता और जैनब आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने दुख भूल कर एक नई खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। कभी कभी अपनों के भेस में दुश्मन छुपे होते हैं और कभी एक लम्हे की गफलत पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, मगर जब सच सामने आता है तो इंसाफ जरूर होता है। बस हिम्मत करनी पड़ती है और सही वक्त पर सही फैसला लेना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन को अपने बच्चों के रिश्ते का फैसला करते वक्त इनकी रजामंदी और इनकी खैर ख्वाही को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और किसी भी रिश्तेदार की बात पर आंख बंद करके एतमाद करने से पहले हकीकत को जरूर परखना चाहिए। इसके साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।